بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کے جو بھی احکام ہیں وہ سب عین ہماری عقل کے مطابق ہے۔ اگرچہ بعض احکام ہماری عقل میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احکام درست نہیں ہیں، کیونکہ ہر حکم کا ہماری عقل میں آنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر حکم کی حکمتیں اور مصلحتیں اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے، اور وہ ہماری طبیعت کے عین مطابق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر یہ کہے کہ روزہ، اس میں کیا حکمت ہے؟ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا، اپنی خواہشات کو توڑنا، یہ کیسے عبادت ہے؟ لیکن غور کیا جائے تو روزے کے اندر جہاں اخروی فائدے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی منافع ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کھانا پینا، بیوی سے تعلقات کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ایمان کی سچائی، بندگی اور اللہ سے محبت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس سے ملنے والے بدلے پر یقین ہونے کو بتاتی ہے، کیونکہ انسان اپنی محبوب چیز کو اسی وقت چھوڑتا ہے جب اس سے بڑی چیز کوئی ملے۔ کیونکہ جب مسلمان کو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں کھانا پینا چھوڑ دینے سے میرا مالک خوش ہو جائے گا، تو وہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی خوشی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان کو مار پیٹ کے یا قید کر کے کہا جائے کہ رمضان میں ایک دن کا روزہ تم توڑ دو، تو وہ اس کے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے محبوب چیز کو چھوڑنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ روزے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ روزے سے تقوی پیدا کرنا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ روزہ دار کو یہی حکم ہے کہ اطاعت و بندگی کرے، گناہوں سے بچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے، جھوٹا کام بھی نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ دار کا دل ذکر و فکر کے لیے خالی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ شہوت کی چیزوں سے غفلت پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہوتا ہے، آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھانے کی تلقین فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا آدمی جو برتن بھرتا ہے ان میں سب سے بری چیز پیٹ ہے۔ اگر کسی کو زیادہ ہی کھانا ہو تو اس کے 3 حصے کرے، پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کا، ایک پانی کا اور ایک سانس لینے کا۔ روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ دولت مند آدمی کو روزے کے ذریعے اللہ کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے پینے اور بیوی کی شکل میں دے رکھی ہیں، اور بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہیں۔ اس کو چاہیے کہ ان نعمتوں پر اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور اس کی رحمتوں پر شکر گزاری اس طرح کرے کہ اپنے بھوکے پیاسے زندگی گزارنے والی غریب مسلمان بھائی پر خوب صدقہ کرے، کیونکہ جو آدمی خود بھوکا نہیں ہوگا، پیاسا نہیں ہوگا، اسے کیسے اندازہ ہوگا کہ بھوک میں کیا کیفیت ہوتی ہے، پیاس میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ حکمت یہ ہے کہ جو مالدار ہیں ان کو بھی بھوک کا احساس ہو، پیاس کا احساس ہو، اور وہ بھی ان لوگوں پر، ان غریبوں پر جو بھوک سے تڑپتے ہیں، جو ایک وقت کھاتے ہیں ایک وقت فاقہ کرتے ہیں، ان پر خوب صدقہ کرے، اور اپنے غریب بھائیوں کی بھوک اور پیاس کو مٹائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں اور زیادہ آپ لٹاتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نفس پر قابو پانے کی اور اس کو اختیار میں رکھنے کی مشق ہوتی ہے، کیونکہ نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو خیر کی چیزوں کی طرف لانے پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔
ورنہ اگر نفس بے لگام ہو جائے تو اس کی انسان کے لیے ہلاکت ہے، اور اگر نفس انسان کے قابو میں ہو تو انسان اس کو عظیم ترین مقاصد پر لگاتا ہے، اللہ کی خاطر قربان کرتا ہے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتا ہے، خواہشات اور نفسانی تقاضوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزے کا ایک حکمت یہ ہے کہ نفس کو توڑنا ہے، اس کے غرور کو روک لگانا ہے، تاکہ نفس حق کے لیے جھکے اور مخلوق کے لیے نرمی اختیار کرے، کیونکہ کھانے سے پیٹ بھرنا، پینے کی چیزوں سے سیراب ہونا اور عورتوں سے ہم بستر ہونا یہ انسان کو غرور پر ابھارتا ہے، کیونکہ نفس جب کھانے پینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو ان چیزوں کے حصول میں خوب مشغول ہوتا ہے، اور جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر مغرورانہ انداز میں خوشی میں پھول جاتا ہے۔ یہی چیز انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے، بس وہی بچ پاتا ہے جسے اللہ بچا لے۔ روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ بھوک پیاس کی وجہ سے خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہے، جس سے شیطان جو انسان کے خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے اس کے راستے بھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے ذریعے شیطانی وسوسوں کو روکو، روزے سے شہوت اور غضب کی شدت کو توڑو، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اے نوجوانوں، تم میں جس کے اندر نکاح کرنے کی گنجائش ہو، قوت ہو، وہ شادی کر لے، اس لیے کہ نکاح سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی انسان بد نظری سے بچتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ سے انسان کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔ روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کم کھانے سے صحت کے جو بہت سے فائدے ہیں وہ سب روزے سے حاصل ہوتے ہیں۔ معدہ وغیرہ کو کچھ دنوں کے لیے سکون مل جاتا ہے، سر اور جسم سے فاسد مادے نکل جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر تعجب خیز حکمتوں پر روزے کا حکم ہے، کتنی نفع بخش شریعت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتاری ہے۔ اسی لیے ہر حکم کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت اور مصلحت ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہو اس کی حکمتوں اور اس کی مصلحتوں کے پیچھے نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ آمنا اور صدقنا کہتے ہوئے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، سرنڈر کر دے، اور اللہ کا حکم مان کر اس پر عمل کرے۔ یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔